سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ اور اللہ کے نبی کے محبت کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت پر ابتدا میں ہم نے ایک درس دیا، اس کے بعد 6 دروس اللہ کے محبت پر، اور اس کے بعد پھر یہ تیسرا درس آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت پر ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی علامات۔ ہر چیز کی ایک علامت ہوتی، ایک پہچان ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی بہت سی علامتیں ہیں، ہم ان میں سے چند کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، اطاعت رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کی پہلی دلیل ہے۔ اور سورہ آل عمران میں غالباً 80 نمبر یا 81 نمبر آیت ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ جس شخص سے محبت ہوتی، انسان اس کی اطاعت اور اتباع کرتا ہے۔ عملی اطاعت جیسے وہ کرتا ہے ایسے کرنا، یہ اتباع ہے، اور اس کا حکم ماننا، اس کے تعلیماتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا، یہ اطاعت ہے۔ اللہ کی اطاعت ہوتی، اتباع نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کے دونوں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کے احکام پر عمل کیا جائے اور آپ کے نقش قدم پر چلا جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا میں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی کو سامنے لائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پارہ نمبر 28 سے 28 پارے میں دوسری صورت ہے، نام حشر آیت نمبر 7 ہے۔ جو حضور دے اس کو لے لو، اس کی اطاعت کرو۔ جو بھی انبیاء کیا حکم دیا، اللہ سے ڈرو، ہماری بات مانو۔ فاتقوا اللہ واطیعون۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31 میں رب کریم نے فرمایا، یہ دعویٰ تو سب کا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اطاعت صرف حضور کی محبت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کی علامت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار! کسی سے محبت کرنا یہ کمال نہیں ہے، کسی کا محبوب بن جانا۔ اب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اب یہ کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، لیکن کیا اللہ ہمیں بھی اپنا بندہ کہتا ہے؟ اس نے اپنے بندوں کی علامتیں بتائی۔ اب عشاء کی نماز میں ہم نے آیت نمبر 63 سورۃ نمبر 25 میں 19 پارے میں، وہاں سے آیت نمبر 63 وعباد الرحمن الذین، وہ آخر تک آیت نمبر 74 تک، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یہ پورے اللہ کے بندوں کی علامتیں ہیں کہ میرے بندے ایسے کرتے۔ تو رب کریم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اطاعت کرو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، وہ شرط اور یہ جزا ہے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم تو کہتے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کامیابی ہے کہ اللہ آپ سے بھی محبت کرے۔ کامیابی تو تب ہے نا۔ اب بت پرست کہتے تھے کہ ہم، سورہ زمر میں جو رات میں نے حوالہ دیا تھا کہ مینڈک اس کو غلط مفہوم پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
یعنی آدھا قرآن پڑھ کے لوگوں کو باور کرواتے ہیں کہ ہم لوگ علماء سے اس لیے 1400 سال کے مجتہدین اولیاء سے اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں شرک میں لگاتے تھے۔ یہ نجدی جب آیا نا، ہم جب یمن کے سرزمین پہ پڑھتے تھے تو ہمارے استاد وہ مصر سے فارغ، اس نے بولا کہ یہ باقاعدہ اپنے شاگردوں کو بتاتا تھا کہ دیکھیں وہاں سے شرک شروع ہوا تھا، اور جب میں آیا تو میں نے شرک کا قلع خم کیا۔ اتنا بڑا دعویٰ یار۔ اللہ کی پناہ۔ تو اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہاری گناہوں تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا۔ سورہ آل عمران میں 32 نمبر میں کیا، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی کرو، اگر تم پھر گئے تو اللہ تعالیٰ کافر ہو جاؤ گا، اللہ کافروں سے محبت نہیں فرماتا۔ اس لیے آپ سے محبت کا تقاضا یہ کہ آپ کے احکام پر عمل کیا جائے، اور جن کاموں سے آپ نے منع فرمائے ان سے اجتناب کیا جائے، خواہ تکلیف ہو یا راحت، خوشی ہو یا رنج، ہر حال میں آپ کے افعال کی اتباع اور آپ کی سنتوں کی اقتداء کی جائے، اور اپنے نفس کے خواہشوں اور تقاضوں پر آپ کی سنت کو ترجیح دی جائے۔ حافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ کیا حدیث بیان کرتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، کہ جو میرے سنتوں سے محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جو جنت جانے سے انکار کرے۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ، یہ جنت سے جانے سے کون انکار کرے گا؟ حضور فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، میرے اطاعت کرنے والے جنت میں چلے گئے، جنتی ہو گئے، جنت میں جائیں گے۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری شریعت، میری طریقوں، میری شریعت سے روگردانی کی، ارے اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ محمد فرق بین الناس۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں انس بن مالک قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک فرماتے کہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا، حکم دیا، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش، کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹوے، اے زمان بچڑیا۔ حضرت انس کتنے خوش نصیب تھے کہ ہمیشہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ اگر تمہیں قدرت ہے کہ تو اس حال میں اور صبح اور شام کرو، یعنی 24 گھنٹے اس حال میں گزارو کہ تیرے دل میں کیا نہ ہو، اللہ اکبر، کسی کے خلاف کینہ، کھوٹ، بغض نہ ہو، بس غشن لأحد، کسی ایک کے لیے۔ کافر کو دیکھو تو اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھاؤ، لے یا اللہ انہیں بھی دولت ایمان سے نواز دے، تیری جنت کوئی چھوٹی تو نہیں ہے۔ ہاں، دولت ایمان کی دعا تو کر سکتے نا۔ حضور علیہ السلام نے طائف کے لوگوں کے لیے دعا کی، حالانکہ انہوں نے تو پتھر برسائے۔ کیا جب فرشتے آئے، پشتو میں بڑی پیاری نعت یہاں پہ بنائی گئی ہے، دعا کرم امین وائے تاسو اور رب دے خور نکڑی زمانہ پو حقام علماء اسلام اسلام اسلام
دیکھور کڑے پاک نبی علیہ السلام علما. اتنی پیاری نعت پڑھی کہ انسان سن کے نا طائف کا واقعہ، اللہ اکبر، کہ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے کیا امیدیں لے کر گئے تھے، اور پتھر تو کھائے، وہ خون، اللہ اکبر. اس دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کو واحد لا شریک لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے، منوانے کے لیے، نالین مبارکین خون سے بھر گئے. فرشتے آتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھائیں، اب چھوٹے بڑے سب اعلان کر دیں گے اس پہاڑوں میں. بولے نہیں میں ایسے نہیں کروں گا، میں دعا کرتا تم آمین کہو، اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے. یہ نہیں، یہ تو مجھے سمجھتے نہیں ہیں، ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کرے گا. تو ہم وہ مسلمان ہیں کہ آج ہم کہتے ہیں اگر ہمارے پیر کا مرید ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مسلمان نہیں ہے. ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت نہیں ہے. کس نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے؟ لباس پہنے، کالی ٹوپی مبین کیوں پہنی؟ میرا پیر پہنتا رہتا ہے. اور تو نے سفید کیوں پہنی؟ وہ پیر سفید پہنتا ہے. کبھی بھائی نبی کے سنت سمجھ کر بھی ٹوپی پہنی ہے یا پیر کا لباس سمجھ کر پہنا؟ میں استاذ ہوں، پیر ہوں، کوئی بھی ہوں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ابھی صحابہ کی باتیں بتاتے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی علامت ہے. آپ کے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، یہ کر ڈال. ثم قال لی یا بنی وذالک من سنتی. ہائے ہائے، اے میرے بیٹے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے. میں کائنات میں اللہ کے مخلوق کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتا. رات دن مجھے نقصان دکھ پہنچانے والے، اس کے لیے میرے ہاتھ اٹھتے ہیں، یا اللہ دین اسلام سے سرفراز فرما، جہنم کے آگ سے بچا. ومن احیا سنتی فقد احیانی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اللہ اکبر، اس نے مجھے زندہ کیا. جس نے مجھے زندہ کیا، کان معی فی الجنہ، میرے ساتھ جنت میں رہے گا. میرے سنت کو زندہ کرو، میرے ایک سنت پر 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. اچھا، یہاں میں دنیا داروں کو دیکھتا ہوں، بڑے رات دن سوچ کر، میں کالے میں دین ہوں. وہ تو میرا رب جانتے، بہرحال سامنے لوگوں کے قرآن حدیث بیان کرتا ہوں، لوگ مجھے ایسے دیکھتے رہیں گے. یعنی امام صاحب آج آپ کا یہ شملہ نا تھوڑا لمبا سا نظر آ رہا تھا، یعنی وہ عیب تلاش کرتے رہیں گے. آج اب پتہ نہیں نا، اس مسجد سے جیسے مسجد داخل، اب ادھر دیکھ رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ باقی مسجد میں کوئی بھی خرافات کرے، بولے نہیں یہ تو محلے والے نا، اللہ کرے وہ کہتے کہ امام کی کوئی غلطی ہاتھ لگ جائے. اب میں ممبر پر کہتا ہوں، کوئی آتا ہے کہ حضور آپ نے بات کی، میں نے بولا صحیح کی تو اللہ کا کرم ہے، غلط کی تو میری کوتاہی ہے، میں قصوروار. نہیں کوتاہی تو آپ نہیں کر سکتے نا، یہ باقاعدہ مجھ سے کہتے ہیں نہیں، آپ کیسے غلطی کر سکتے؟ بھائی کیسے عقیدہ؟ آپ کا عقیدہ کیا کفریہ ہے؟ بھائی جب میں کہہ رہا ہوں تو کیا ہے اس میں؟ کوئی پیر، کوئی عالم دین وہ یہ تھوڑی کہہ سکتا کہ میں غلطی نہیں کر سکتا. میرے نبی نے جب فرمایا تو کون ہوتا ہے کہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. کیسی بات کر رہے ہو؟ نہیں، وہ کہتے اللہ کرے تیرے پاؤں پھسل جائے، تو نے تو ہمیں صحیح. میں نے بولا نہیں، تمہیں ذلیل نہیں کیا، میں نے فرعونیوں کو ذلیل کیا، جن کے اندر ہوا ہے، جن کے اندر تکبر ہے، جو علماء کے لیے بغض رکھتے ہیں. میں کہتا یہ سودا تمہیں مہنگا پڑے گا، یہ سودا تمہیں مہنگا پڑے گا. اب کھل کر اس لیے بولتے ہیں کہ تو توبہ کر لے، علماء سے محبت کر. کوئی غلط عالم دین ہے، ٹھیک ہے،
وہ الگ بات ہے کہ بھئی یہ فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں۔ ایک عالم دین کے پیچھے آپ پڑھے رات دن پڑھ آپ کو کوئی غلطی نظر آئی، پھر کیا کرے گا؟ یہ جو آپ بول رہے تھے نا، آپ آواز ذرا اونچی کر رہے تھے تو اس میں مزہ نہیں آیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور استاد جب تقریر کر رہے تھے نا، آواز تھوڑی دھیمی تھی تو مزہ نہیں آ رہا تھا، یوں لگ رہا ہے کہ میرا دادا جی مجھے سکھا رہا ہے۔ ہاں، دادی کی شادی تھی، اس کے سبالی نواز پوتی بن گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب انسان کو غصہ بھی آتا ہے کہ بھئی یہ مجھے سکھانے والا کہاں سے آیا؟ جس غریب کو کلمہ نہیں آتا، جس کو اسلام کے معنی کا پتہ نہیں، ایمان کے معنی کا پتہ نہیں ہے، فرض و واجب سنت کا معنی کا پتہ نہیں ہے، اور یوں لگ رہا ہے میری ڈرائیونگ یہ کرے گا۔ ہاں کہ استاد جی اب یوں بولے۔ ہاں، ہم نے مدرسوں میں 20 سال فری میں گزارے اور 30 سال پڑھاتے فری میں گزارے۔ ہاں، جو پوری زندگی کرکٹ کھیلتا رہا، اس کو پتہ نہیں چلا، تماشگیر جو بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے شاڑی غلط کھیلا، یوں کر دیتے چھکا ہو جاتا۔ ہاں، وہ ہمارے پٹھان کے تماشگیر دینا خیمیاں زولی۔ ارے بھائی، اس کو تمہیں زیادہ تجربہ ہے۔ کتنی پیاری بات کی، میرے بیٹے یہ میری سنت ہے، تو انشاءاللہ کسی سے کینہ بغض نہیں رکھے، بھلے وہ غلطیاں کرے، سمجھانا ہمارا کام ہے، لیکن دل میں محبت ان کے لیے رکھیں گے۔ تبلیغ تو کریں گے کہ اب برا کر رہے ہیں، لیکن نفرتوں کے ساتھ نہیں کہیں گے۔ جہاں بھی میں برائی دیکھتا ہوں کہتا ہے یہ بیٹے کیا ہو رہی ہے، پھر ان کو میں تو ناراض نہیں ہوں، لیکن اب بات فری میں غلطی کیوں کر رہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے وہ پہنا ہوا نیکر، آپ کے گھٹنے نظر آ رہے، تمہیں کیا مزہ آ رہا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے ان کو چھپانا ضروری ہے؟ تمہیں کس کے طریقوں کو تو وہ کرتا ہے؟ تو نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، یہ تمہیں شکل کیسے بنائی؟ ایک بالی یہاں ڈالی ہوئی ہے، ایک یہاں ڈالا ہوا ہے، 2 انگوٹھی سونے کے پہنی، کیا وجہ؟ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ قاضی عیاض نے اس حدیث کا ان الفاظوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ الفاظ یہاں پہ کلمات، یہ میں ترمذی شریف میں اوریجنل کتاب میں دیکھوں گے کیا ہے۔ اس روایت کی اصل امام ابن عساکر کی روایت ہے۔ خلاصہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباع کرتا ہے اس کو آپ سے کامل محبت ہے، اور جس کی اطاعت اور اتباع میں کمی ہے اس کی محبت میں کمی ہے، لیکن وہ محبت سے خالی نہیں ہے۔ اس پر آپ کو ایک وہ حدیث اور بیان کر دوں کہ یہ نہیں ہے کہ جو گناہگار ہے تو وہ حضور سے محبت نہیں کرتا، ایسے کوئی بات ہو نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ جو کامل اس کے اندر کافی ساری خامیاں ہیں، تو کیا اس کو حضور سے محبت والا نہیں کہیں گے؟ اچھا، اس حدیث کو میں نے یہاں پہ بیان کیا تو ایک کنویں کا مینڈک مجھ سے لڑ گیا، بولا اب کیسی بات کر رہے ہیں یار کہ وہ ایسے عمل کر رہے پھر بھی حضور سے محبت کرتے؟ میں نے بولا بخاری کا حدیث ہے۔ میں نے اس کو بڑی عزت دی، عمر رسیدہ تھا، آخر میں نے اس 2 سنا دی نا، بولا تو نے میری بےعزتی کی۔ میں نے بولا تجھے اپنی عزت جو ہے نا راس ہی نہیں آئی، میں آپ آرام سے سمجھا رہا ہوں، تو پھر ایسے لگ رہا ہے۔ میں نے بولا تو جاہل مرکب ہے، مجھے جاہل کہہ دیا۔ تو میں نے اور کیا، جاہل کے سینگ ہوتے ہیں کیا؟ جب میں سمجھا رہا ہوں کہ بھئی یہ حدیث صحیح سنا رہا ہوں، یہ ایک ہوتا کہ اب میں نے واقعہ اور نہیں حدیث آپ کو نہیں بتائی، اور لیکن آپ اپنے کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی؟ تو میں نے بولی تو حدیث ہے، اب کیا اس کا انکار کرتے ہو؟ تو یہاں دیکھیں، یہ حدیث آپ کو سنا دوں، بخاری کی حدیث ہے، عن عمر بن الخطاب ان رجلا علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے حیات ظاہری میں اس وقت ان کا نام صحابی رسول تھا، کان اسمہ عبداللہ، نام اس کا کیا تھا؟ عبداللہ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، لیکن
ان کا لقب جو ہے نا وہ دراز گوش رکھا گیا تھا. یلقب حمارن. وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ ایسی باتیں کرتا تھا کہ حضور علیہ السلام اس سے تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے. حضور علیہ السلام کو وہ ایسی کوئی بات کرتا تھا. بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، شاگرد میں ہوتے ہیں کہ استاذ مسکرا جاتا ہے، تو وہ ایسی بات کرتا تھا جس سے حضور مسکرا جاتے تھے. اب دیکھیں، وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد جلدہ فی شراب تو انہیں حضور علیہ السلام نے شراب نوشی کے سزا میں حد میں ان کو کوڑے لگائے. ایک دن اس کو لایا گیا، فامر بھی، حضور نے حکم دیا ان کو کوڑے لگاؤ. فجلد فقال رجل من القوم، صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا اللہم العنہ ما اکثر ما یتابی، اللہ اس پر لعنت کری، ہر وقت شراب پیتا رہتے، کوڑے بھی لگتے رہتے. انہوں نے یہ کلمات کہے. اب یہاں موضوع کیا چل رہا ہے کہ بھئی گناہگار بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بعد، لیکن وہ تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تلعنوہ، اس پر لعنت نہ کرو. آگے جملہ کتنا پیار ہے، فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. حضور نے قسم کھائی، اللہ کی قسم، اس کو برا بلا مت کہو. ارے غلطی تو انسان سے ہوتی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں کیا ہے کہ وہ بھی جنتی ہے، ان کے لیے وہ جنت بنائی گئی جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے، کہ وہ جب بھی بے حیائی اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو اپنے رب کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. آج میں نے ایک حدیث بچوں کو پڑھائی تو میں نے کہا کہ اس حدیث اس مضمون کو نہ دیکھو، ٹھیک ہے نا. ہاں، بات اس پہ چلی تھی کہ بوس کنارہ کسی اور کا لینا گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے. تو بچوں نے بولا واقعی یہ تو گناہ کبیرہ ہے. تو میں نے پھر اس صحابی کا واقعہ سنا کہ حضور کے پاس آ کے ایک عورت آئی اور مجھے اچھی لگی، میں نے دکان میں اندر بلایا، پھر میں نے اس کو ہاتھ لگایا. بدکاری تو نہیں کی لیکن میں نے بوس کنار کیا. تو جبریل یہ آیت مقدسہ سورت نمبر 11 آیت نمبر 114 لے کر آئے کہ نیکیاں جو ہیں جیسے نماز، وضو وغیرہ، یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. یہ نہیں اس کہ یہ گناہ جیسے وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ گناہ یہ صغیرہ ہے. تو میں نے بولا کہ بچوں، اب کوئی یوں بولے کہ صحابی نے ایسے، کہ میں نے بولا اس بات کو نہیں دیکھو. گناہ تو انسان سے خطا تو ہوتی ہے، لیکن کردار اس کو دیکھو کہ اس کا رزلٹ کیسے ہے. اور صحابی اس عمل کے بعد کیا قرآن کا نمونہ سامنے آتا نہیں آتا؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ گناہ کے بعد وہ ایسے ہیں میرے بندے. آج کتنے لوگ ہیں، ارے وہ تو بدکاریوں میں، شرابوں میں، قتل و غارت، حرام خوری میں پڑے، لیکن بدبخت یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر یہ پشیمان نہیں ہے اور توبہ نہیں کر رہے. صحابہ سے بظاہر اگر یہ ایسے کام ہوئے، لیکن اس کا کردار تو دیکھو یار کہ وہ کیسے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. عورت ہے یا مرد ہے، یا رسول اللہ، ہاں مجرم حاضر ہے. ہمارے لیے دین کو عملی نمونہ پیش کیا. آج تو بھی ہے، تو تسلیم بھی نہیں کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت پر بڑی طویل گفتگو ہوگی میرے بچوں انشاءاللہ. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم نے نہ حدیثوں کو ختم کرنا ہے اور
نہ قرآن پاک کو بلکہ اپنی زندگی کو قرآن پاک اور حدیث سن سن کر زندگی کو اینڈ تک پہنچانا ہے۔ سمجھ آ رہی بچوں؟ ان الفاظوں کو میں ذرا تلاش کروں گا کہ یہ الفاظ اصل میں کیسے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ ومن وذالک من سنتی فافعل ثم قال لی یا بنی وذالک من سنتی ومن احیانی سنتی فقد احیانی، یہ کلمات دیکھو، ٹھیک ہے بچوں؟ اللہ تعالیٰ حاضرین و سامعین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یا اللہ جو بھی صحیح کہا جاتا ہے یہ تیرا کرم ہے، یا اللہ جو غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے کم علمی کم فہمی کی وجہ سے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پیارے قائد و جہان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں دوسروں تک پہنچانے یا اللہ توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔